اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ جب اللہ ذوالجلال والاکرام بستیوں کو پکڑنے پر آتا ہے کہ جب وہ ظالم ہو جائیں تو تیرے رب کی پکڑ اسی طرح کی ہوا کرتی ہے ان اخذہ علیم شدید یقیناً اس اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے وطن عزیز پاکستان میں بھی دنیا بھر میں پھیلنے والی انتہائی مہلک وبا کرونا وائرس اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی زمین کو اس سے پاک فرما دے اور زمین پر بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ میں اس وقت صرف 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اسباب کیا ہیں اور کس کس قسم کے ہم اللہ کے عذابوں اور پکڑ میں گرفتار ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجات کا رستہ کیا بتایا ہے۔
پہلی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی صحابہ کرام کے پاس۔ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے میرے مہاجروں، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی خطرناک ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ پھر ان کی تفصیل بھی آپ نے ذکر کی، لیکن اس سے پہلے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، لیکن میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان 5 چیزوں میں گرفتار ہو جاؤ۔ 5 بڑے بڑے گناہوں کا تم ارتکاب کرو، اس سے تمہارا نبی اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے وہ کتنی خوفناک ہوں گی۔ تو آئیے دیکھیے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس وقت کسی بھی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی، زنا، بدکاری پھیل جائے، اور اتنی پھیل جائے حتیٰ یعلنوا بہا کہ لوگ اعلانیہ طور پر اس کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلی خوفناک چیز ہے ان 5 چیزوں میں سے کہ جس میں امت کے مبتلا ہونے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو جب کسی قوم کے اندر یہ ہوتا ہے نا، تو فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اس قوم کے اندر طاعون عام کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی ایڈز آ رہی ہے، کبھی ہیپاٹائٹس کے مسائل ہیں، اب یہ کرونا وائرس ہے، ایک دوسرے کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف یہی نہیں، فرمایا ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی تکلیفیں کہ جو ان کے بزرگوں کے اندر کبھی گزری ہی نہیں، کبھی کسی نے ان کا نام تک نہیں سنا، ایسی ایسی بیماریاں پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس قوم کے اندر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ظالم لوگوں کو سزا دیا کرتا ہے۔ لیجئے اگلی بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جس وقت لوگ ماپ تول میں کمی کرنے کے مرتکب ہو جائیں، ماپنا بھی کم ہے، تولنا بھی کم ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ان لوگوں کو قحط کے ذریعے پکڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے، سختی، شدت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ 2 سزائیں، تیسری سزا اس کے بعد یہ ہے اللہ ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، ہر طرف سے پسیں گے، بیماریاں جکڑ لیں گی، طاعون، دیگر بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مالی تنگیاں، پریشانیاں یہ اپنی گرفت میں لے لیں گی، اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ ظالم حکمرانوں کا ان پر تسلط ہو جائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ آپ نے فرمایا جس وقت لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ سے ہاتھ روک لیں گے، زکوٰۃ سے رکنے کے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈیں گے، تو اللہ بھی آسمان سے پھر بارش بند کر دے گا۔ اگر زمین پر جانور نہ ہو تو انسانوں کے لیے اللہ بارش کبھی بھی نہ برسائے۔
اندازہ کر لیجئے یہ جرم بھی ہمارے معاشرے میں پایا ہی جاتا ہے، سب لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے موسمی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ ملاحظہ کر لیجئے، بارشیں ہو رہی ہیں، ضرورت نہیں ہے، موسم کیسا ہونا چاہیے لیکن کیسا چل رہا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ ارشاد فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دے گی، کلمہ شہادت پڑھا، اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، جب یہ توڑ دیں گے تو اللہ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا اور دشمن ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا اس کو لے جائے گا۔ اگلی بات اور آخری بات فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب ان کے امام حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں نہ کریں گے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو پسند نہیں کریں گے تو اللہ ان کی آپس کی لڑائیاں ان میں ڈال دے گا۔ لیجئے یہ ہیں جرائم، یہ ہیں سزائیں۔ نجات کیسے ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی جی نجات کیسے ہوگی فتنوں آزمائش و مصیبتوں سے؟ فرمایا 3 کام کر لو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، زبان سے کوئی غلط بات نہ کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، استغفار کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ جانا، گھر میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ اور تیسری اور آخری بات وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ جب تم یہ 3 کام کرو گے نا اللہ تمہیں نجات دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ انشاءاللہ تعالی نماز میں دوسری رکعت میں ہم قنوت نازلہ کریں گے۔ ایسے مواقع پر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ زلزلہ آیا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے باقاعدہ نماز پڑھائی، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر تلاوت شروع کر دی، پھر رکوع کیا، پھر کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ قیام کیا، 3 مرتبہ رکوع کیا ایک رکعت میں، پھر 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھائی اور فرمایا ایسے مواقع پر اسی طرح کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سجدہ آفات کی بھی تلقین ہے، جب آپ دیکھیں آفت ہے تو سجدے میں گر پڑیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے روئیں گڑ گڑائیں، یہ تلقین ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں بہت کچھ چل رہا ہے، اذانیں دے دو، یہ اذانیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، رات کو 10 ساڑھے 10 بجے اذانیں ہو رہی ہیں، سپیکر کھلے نہیں، اللہ کے بندو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اذان ہے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کا ایک ذریعہ، تو اب اذان دے کر تم اللہ کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا یہ اللہ ہمارے گناہ معاف، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے۔ دنیا بھر کے اندر لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ بچانے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہسپانوی ایک آدمی کی وہ تصویر آئی ہے، وہ اپنے بتوں کو توڑ رہا ہے تھوڑی کے ساتھ اور کہہ رہا ہے اس مشکل وقت میں میرے کام ہی نہیں آئے۔ سبحان اللہ، ہمارا اللہ کیسا ہے جو ہر مشکل میں ہمارے کام آتا ہے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ دوسری رکعت میں ہم قنوت نازلہ کریں گے، اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر۔
समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन आमीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا اللهم إن هذا المرض والوباء جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن أهلنا وعن ذرارينا وعن بيوتنا وعن بلدنا باكستان وعن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر يا رافع البلاء والوباء ادفع عنا هذا الوباء عنا وعن المسلمين ادفع عنا هذا البلاء وعن المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا وعلى الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.